آپ نے سمجھنی ہے۔ اے مالک تیرا حکم ہے، تیرا حکم ہے، میری ساری نعمتوں کو یاد کرو، پھر شکر کرو، نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب سب سے بڑی نعمت جو تو نے ہمیں عطا کی ہے وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا کی۔ اگر اس نعمت کا ہم ذکر کریں اور اس نعمت پہ تیرا شکر ادا کریں تو پھر ہماری نعمت کس انداز میں بڑھے گی، کیونکہ اس نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، تو پھر تو ہماری نعمتیں کس طرح بڑھائے گی؟ ابھی تک آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں۔ ہر نعمت کو یاد کرو گے تو شکر کرو گے، شکر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے تمہاری نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب سب سے بڑی نعمت آقا کریم علیہ السلام کا وجود ہے۔ اگر اس نعمت کے ملنے پہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں گے، تو بالغ ہمارا یہ سوال ہے کیا پھر بھی نعمت بڑھے گی؟ جب اس نعمت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے تو پھر نعمت کس انداز میں بڑھے گی؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اب سن لو، اب نعمت تمہاری کس طرح بڑھے گی؟ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کی، احسان کیا، جتلایا بھی، اگر اس پر میرا ذکر کرو گے اور میرا شکر ادا کرو گے تو میرا سچا وعدہ ہے نعمتیں بڑھاؤں گا۔ لیکن اس بڑی نعمت پہ اگر میرا ذکر کرو گے، میرا شکر کرو گے تو اس سے بڑی تو نعمت ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کس طرح مالک اس نعمت کو بڑھائے گا؟ اب اس کا جواب سن لیں۔ اس انداز میں بڑھائے گا کہ اس دنیا میں ہم سبھی کو بغیر طلب کیے، بغیر دعائیں کیے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی غلامی ملی۔ ہم نے کوئی دعائیں نہیں کی، طلب نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اب اگر تمہارے دل میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی قدر آ جائے گی، اہمیت آ جائے گی، اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سینوں میں میرے حبیب کریم علیہ السلام کی محبت آ جائے گی، تم نے میرے حبیب کریم علیہ السلام کی سچی غلامی اختیار کر لی، اتباع کر لی، تو اب نعمت اس انداز میں میں بڑھاؤں گا کہ جب تم اس دنیا سے جانے لگو گے نا، موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر میں فرشتے کو یہ کہہ کر بھیجوں گا کہ اے میرے فرشتے اب جانا، یہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کا سچا غلام آ رہا ہے، اس نے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو میں نے سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، اس نے بڑی قدر کی ہے، اس پہ میرا اس نے بڑا ذکر کیا ہے، میرا شکریہ ادا کیا ہے، اب میں نے اس کی نعمت کو بڑھانا ہے۔ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں مفت عطا کی تھی غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس دنیا سے جاتے ہوئے مفت نہیں دوں گا۔ اس نے اگر اس نعمت کی قدر کی ہوگی، میرے حبیب کریم علیہ السلام سے سچی محبت کی ہوگی، سچی غلامی کی ہوگی، شریعت پہ عمل کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوگی، قرآنی احکامات پہ ساری زندگی گزارتے ہوئے اس نے اپنی زندگی گزار دی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ادھر جان لبوں پہ ہوگی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کی زبان سے یہ کلمہ طیبہ جاری کر۔ اب فرشتہ آئے گا، اس بندہ مومن کی زبان سے کلمہ طیبہ گویا آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا اظہار اس کی زبان پہ آٹومیٹکلی اللہ کے حکم سے جاری ہو جائے گا۔ اب یہ جو احباب بیٹھے ہوں گے نا، سنیں گے تو وہ آگے بتائیں گے کہ فلاں بندہ مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ ہم نے اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، آنکھوں سے دیکھا ہے، سنا ہے، کلمہ جاری ہو۔ تو اب حدیث پاک سن لے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ اس دنیا سے جاتے وقت اگر کسی بندہ مومن کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنتی فرما دے۔ تو گویا غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ کلمہ طیبہ کے نعرے لگاتے ہوئے جاتا ہے، دنیا کو بتا کے جاتا ہے
کہ جو وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے انعام کیا، نعمت عطا کی، میں نے ساری زندگی اس کا ذکر کیا، اس نعمت کا عملی طور پہ شکر ادا کیا کہ آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کیا۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، اب میں دنیا